انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ 1 ہے یونین اینڈ اٹس ٹیریٹری۔ اس پارٹ میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1، 2، 3 اور 4 آتا ہے۔ پہلے یہ چاروں آرٹیکلز بریفلی دیکھ لو۔ آرٹیکل 1 میں انڈیا کی یونین کا نام اور انڈیا کی ٹیریٹری آتی ہے۔ آرٹیکل 2 میں کسی بھی باہری علاقے کا انڈین یونین کے ساتھ جڑ جانا اور انڈیا میں کسی نئی اسٹیٹ کو بنانے کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 2A سکم کے اسپیشل سٹیٹس کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر جب 1975 کی 36th امینڈمنٹ سے سکم کو انڈیا کا 22واں اسٹیٹ بنایا گیا تو یہ آرٹیکل 2A بھی کانسٹیٹیوشن سے ہٹایا گیا کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ آرٹیکل 3 انڈیا میں نئے اسٹیٹ بنانے یا کسی پرانے اسٹیٹ کا ایریا بڑھانے یا کم کرنے اور اسٹیٹس کی باؤنڈری یا نام بدلنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ آرٹیکل 4 ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھی انڈیا میں کوئی نیا اسٹیٹ بنایا جائے یا کسی اسٹیٹ کی باؤنڈری، نام یا علاقہ بدلا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن کے شیڈولز میں بھی ضروری چینجز کی جا سکتی ہے۔ اب ان چاروں آرٹیکلز کی ڈیٹیل دیکھ لو۔ سب سے پہلے آرٹیکل 1 کہتا ہے انڈیا یعنی بھارت اسٹیٹس کا ایک یونین ہوگا، یعنی یہاں پہ فیڈریشن لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یونین آف اسٹیٹس کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی اسٹیٹس الگ ہو کر نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ اس یونین کا حصہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 1 انڈیا کے علاقے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ پہلا انڈیا کی اسٹیٹس، دوسرا انڈیا کی یونین ٹیریٹریز اور تیسرا وہ علاقے جو انڈیا کبھی بھی اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ آرٹیکل 2 کے مطابق پارلیمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ کسی نئے علاقے کو انڈیا میں شامل کر سکتا ہے، یعنی اگر کبھی کوئی علاقہ انڈیا کا حصہ بننا چاہے تو پارلیمنٹ ایک عام قانون کے ذریعے اسے انڈیا میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ انڈیا کے اندر نیا اسٹیٹ بھی بنا سکتا ہے۔ آرٹیکل 3 پارلیمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کرے، 2 یا زیادہ اسٹیٹس کو آپس میں ملا دے، کسی اسٹیٹ کا بارڈر بدل دے یا کسی اسٹیٹ کا نام بدل دے، لیکن اس سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اس اسٹیٹ کی اسمبلی سے رائے لینی ہوتی ہے، لیکن یہ اسمبلی کی رائے صرف ایک مشورہ ہوتا ہے، فیصلہ تو پھر بھی پارلیمنٹ ہی کرتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جب انڈیا سے باہر والے کسی علاقے کو انڈیا میں ملایا جاتا ہے تو یہ آرٹیکل 2 کے انڈر ہوتا ہے، جیسے سکم اور گوا کو انڈیا کے ساتھ ملایا گیا جو پہلے سے انڈیا کا پارٹ نہیں تھے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 3 کے انڈر انڈیا کے اندر آنے والے علاقوں کو اسٹیٹس میں بدلا جاتا ہے، جیسے کہ آندھرا پردیش اسٹیٹ سے نکالا گیا تلنگانہ اسٹیٹ اور اتر پردیش سے نکالا گیا اتراکھنڈ اسٹیٹ۔ اب آرٹیکل 4 دیکھ لو۔ یہ آرٹیکل 4 ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب بھی انڈیا میں کوئی نیا اسٹیٹ بنایا جائے یا کسی اسٹیٹ کا بارڈر، نام یا علاقہ بدلا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن کے شیڈولز میں بھی ضروری چینجز کی جاتی ہے، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن کا پہلا شیڈول جس میں تمام اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کا لسٹ ہے اس میں چینج کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا شیڈول جس میں راجیہ سبھا کی سیٹوں کا ڈویژن ہے اس میں بھی چینجز کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کو کیسے بنایا گیا اور آج تک ان میں کیا کیا چینجز آ گئی، یعنی اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کا آرگنائزیشن اور ایولوشن کیسے ہوا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 نے انڈیا اور پاکستان کو 2 انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں ڈیوائیڈ کیا اور پرنسلی اسٹیٹس کو 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ کہ پرنسلی اسٹیٹس انڈیا میں شامل ہو سکتی ہے، دوسرا آپشن یہ کہ وہ پاکستان میں شامل ہو سکتی ہے، اور تیسرا آپشن یہ کہ پرنسلی اسٹیٹس آزاد بھی رہ سکتی ہے۔ پھر 552 پرنسلی اسٹیٹس میں سے 549 نے انڈیا کے ساتھ جوائن کر لیا، لیکن 3 پرنسلی اسٹیٹس جن میں حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر نے انڈیا کے ساتھ جوائن کرنے سے انکار کیا۔ لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر ان تینوں پرنسلی اسٹیٹس نے بھی انڈیا کے ساتھ جوائن کیا، جیسے کہ حیدرآباد نے پولیس ایکشن کے تھرو، جوناگڑھ نے پبلک ریفرنڈم کے تھرو اور کشمیر نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تھرو انڈیا کے ساتھ جوائن کر لیا۔
اس سب کے بعد انڈیا کے مختلف علاقوں سے یہ ڈیمانڈ شروع ہوئی کہ انڈیا کے اسٹیٹس کو لینگویج بیسس پر ری آرگنائز کیا جائے۔ اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے جون 1948 میں ایس کے در کی چیئرمین شپ میں ایک لنگوسٹک پروونسز کمیشن بنایا۔ اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا انڈیا کے اسٹیٹس کو لینگویج بیسس پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کمیشن نے پوری ریسرچ کر کے دسمبر 1948 میں اپنا رپورٹ سبمٹ کیا۔ اس رپورٹ میں کمیشن نے کہا کہ انڈیا کے اسٹیٹس کو ایڈمنسٹریٹو بیسس پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن لینگویج بیسس پر ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ایس کے در کمیشن رپورٹ پر لوگوں میں کافی ناراضگی پیدا ہوئی، جس وجہ سے کانگریس گورنمنٹ نے دسمبر 1948 میں ایک اور لنگوسٹک پروونسز کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کو جے وی پی کمیٹی کہا گیا کیونکہ اس میں جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور پٹابھی سدھارمیہ تھے۔ اس کمیٹی نے اپریل 1949 میں اپنا رپورٹ سبمٹ کیا۔ اس رپورٹ میں بھی لینگویج بیسس کو ریجیکٹ کیا گیا، یعنی انڈیا کے اسٹیٹس کو لینگویج بیسس پر ری آرگنائز کرنے کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یعنی 1950 میں بھی انڈیا کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا تھا۔ پارٹ اے میں وہ اسٹیٹس آتے تھے جو پہلے برٹش رول کے انڈر تھے۔ ان اسٹیٹس کو برٹش انڈیا پروونسز بھی کہا جاتا تھا۔ ان اسٹیٹس کے گورنرز کو آزادی کے بعد انڈیا کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا تھا۔ یہ 9 اسٹیٹس تھے جن میں آسام، بہار، بمبئی، مدھیہ پردیش، مدراس، اڑیسہ، پنجاب، یونائٹڈ پروونسز اور ویسٹ بنگال آتا تھا۔ پارٹ بی میں وہ اسٹیٹ آتے تھے جو انڈیا کی آزادی سے پہلے پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، یعنی انڈیا میں برٹش رول کے دوران بھی ان اسٹیٹس میں اپنا ایک الگ رول ہوتا تھا، لیکن انڈیا کی آزادی کے بعد ان اسٹیٹس نے بھی انڈیا کو جوائن کر لیا۔ یہ بھی 9 اسٹیٹ تھے جن میں حیدرآباد، جموں اینڈ کشمیر، مدھیہ بھارت، میسور، پٹیالہ اینڈ ایسٹ پنجاب، راجستھان، سوراشٹر، تراونکور کوچن اور وندھیہ پردیش آتا تھا۔ اسی طرح سے پارٹ سی میں وہ اسٹیٹ آتے تھے جو انڈیا کی آزادی سے پہلے برٹش رول کے انڈر کچھ چھوٹے علاقے تھے جن کو برٹش گورنر نہیں چلاتا تھا، بلکہ ان اسٹیٹس میں چیف کمشنر ہوتا تھا، اس لیے ان اسٹیٹس کو چیف کمشنر پروونسز بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 10 اسٹیٹ تھے جن میں اجمیر، بھوپال، بلاسپور، کوچ بہار، کرگ، دہلی، ہماچل پردیش، کچھ، منی پور اور تریپورہ آتا تھا۔ پارٹ ڈی میں ایک ہی اسٹیٹ آتا تھا جس کو ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ چلاتی تھی۔ یہ تھا انڈومان اینڈ نکوبار آئیلینڈز کا علاقہ۔ یہ سارے اسٹیٹ نہ ہی لینگویج کے بیسس پہ اور نہ ہی کلچر کے بیسس پہ تھے، بلکہ یہ برٹش رول کے حساب سے تھے۔ لیکن اب لوگوں کے دلوں میں ایک الگ ہی خواہش دھڑک رہی تھی۔ لوگ اپنی زبان اور کلچر کے حساب سے الگ الگ اسٹیٹ چاہتے تھے۔ ایک کانگریس لیڈر پوتی سیراملو نے اعلان کیا کہ جب تک آندھرا پردیش کے لوگوں کو اپنی لینگویج اور کلچر کے بیسس پہ اسٹیٹ نہیں ملتا، وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ اس بھوک ہڑتال کے دوران 56ویں دن پوتی سیراملو کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کی قربانی نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جلوس نکلے، مظاہرے ہوئے اور لوگوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آخر کار گورنمنٹ آف انڈیا کو اکتوبر 1953 میں لینگویج کے بیسس پہ آندھرا پردیش پہلا اسٹیٹ بنانا پڑا، جو مدراس سے الگ ہو کر تیلگو بولنے والے لوگوں کے خواب کی تعبیر بن گیا۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ کو لینگویج کے بیسس پہ بنانے کے بعد انڈیا کے باقی علاقوں سے بھی یہ ڈیمانڈ شروع ہوئی کہ اسٹیٹس کو لینگویج کے بیسس پہ بنایا جائے۔ اس وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا نے دسمبر 1953 میں 3 ممبرز کا ایک اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا جس کے چیئرمین فضل علی تھے۔ اس کمیشن کو فضل علی کمیشن کہا گیا۔ اس کے باقی 2 ممبرز میں کے ایم پانیکر اور ایچ این کنزرو تھے۔ اس فضل علی کمیشن نے سپٹمبر 1955 میں اپنا رپورٹ سبمٹ کیا اور یہ ایکسپٹ کیا کہ لینگویج کے بیسس پہ انڈیا کے اسٹیٹس بنائے جائیں۔ ساتھ ہی 1 لینگویج 1 اسٹیٹ کو ریجیکٹ بھی کیا۔
یعنی کسی ایک لینگویج کے لیے ایک الگ اسٹیٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کمیشن نے اسٹیٹس کے ری آرگنائزیشن میں 4 فیکٹرز کو کافی امپورٹنٹ کہا، جس میں پہلا یہ کہ اسٹیٹس کے ری آرگنائزیشن سے انڈیا کی یونٹی اور سیکورٹی پرزرو اور سٹرانگ رہنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا کے مختلف علاقوں کی لنگوسٹک اور کلچرل ہوموجینٹی بنی رہنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ انڈیا کا فائنانشل، اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بیلنس رہنا چاہیے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر ایک اسٹیٹ کے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے پلاننگ اور پروموشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ فضل علی کمیشن نے اسٹیٹس کا 4 فولڈ سٹرکچر ختم کرنے، یہ 4 فولڈ سٹرکچر ابھی ہم نے پڑھا، اس میں انڈیا کے اسٹیٹس کو پارٹ A B C D میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور فضل علی کمیشن نے اس 4 فولڈ سٹرکچر کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا میں 16 اسٹیٹ اور 3 یونین ٹیریٹریز بنانے کی سجیشن دی۔ پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ چھوٹی ماڈیفیکیشنز کے ساتھ اس سجیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور 1 نومبر 1956 کو انڈیا میں 14 اسٹیٹ اور 6 یونین ٹیریٹریز بنائی گئی۔ ان 14 اسٹیٹس میں آندھرا پردیش، آسام، بہار، بمبئی، جموں اینڈ کشمیر، کیرلا، مدھیہ پردیش، مدراس، میسور، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ویسٹ بنگال بنائے گئے، اور 6 یونین ٹیریٹریز میں انڈومان اینڈ نکوبار آئی لینڈز، دہلی، ہماچل پردیش، لکادیوی، منیکائے اینڈ امن دیوی آئی لینڈز، منی پور اور تریپورہ بنائے گئے تھے۔ تھینک یو۔